اور آپ حضرات گاؤں کے ذمہ داران حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ یہ بڑی اچھی پہل ہے۔ پروگرام دن میں ہونا چاہیے، رات کے بہت سارے خرافات سے انسان بچ جائے گا۔ میں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی، نائب ناظم مولانا معراج الحق صاحب اور مولانا محمد یونس صاحب، حافظ عبید الرحمان صاحب، حافظ اعجاز صاحب اور مدرسے کے جتنے اساتذہ اور ممبران ہیں، میں ان سب کی طرف سے آپ سب کا، تمام علماء کرام کا احترام کے ساتھ مدرسہ بحر العلوم بلوما کے موقر استاد شعبہ عربی حضرت مولانا رفیع الدین قاسمی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ میں کوئی واعظ اور خطیب نہیں ہوں، بس کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ منٹوں کے لیے حاضر ہوں، آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، نسبت کی بہت اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جب ایک ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز کی طرف ہوتی ہے تو ادنا چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ نسبت دو چیزوں کے درمیان تعلق کو کہتے ہیں۔ اگر ادنا چیز کا تعلق اعلیٰ چیز سے ہو جاتا ہے تو اس ادنا چیز کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گتا، ایک کاغذ، ایک تفتی، اگر اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اگر اس تفتی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جس طریقے سے قرآن کریم کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس تفتی کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ تفتی ایک کاغذ ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، ادنا چیز ہے، لیکن جب اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا تو جس طریقے سے قرآن کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس تفتی کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تفتی اور یہ گتا، یہ صرف اب تفتی اور گتا نہیں ہے، بلکہ ایسی تفتی اور ایسا گتا ہے جو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جس کی نسبت ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو ادنا چیز کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسری مثال، دو اینٹیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دو اینٹیں ایک ہی بھٹے کے اندر تیار ہوتی ہیں، ایک ہی بھٹی کے اندر پکتی ہیں۔ ان دونوں اینٹوں کو بنانے والا بھی ایک شخص ہے، ایک ہی وقت میں بنایا ہے، اور دونوں اینٹیں ایک ہی ساتھ تیار ہو کر کے بھٹے سے نکلی ہیں، لیکن ان دونوں اینٹوں میں سے ایک اینٹ کو ہم مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں، اس اینٹ کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور دوسرے اینٹ کو ہم بیت الخلا کے اندر لگا دیتے ہیں، اس کا تعلق بیت الخلا سے ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جس اینٹ کو ہم نے مسجد کے اندر لگایا ہے وہاں پر انسان اپنی پیشانی کو جھکانا، اپنی پیشانی کو ٹیکنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن جس اینٹ کو ہم نے بیت الخلا کے اندر لگایا ہے آدمی ننگے پاؤں بھی
جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اینٹ کا تعلق مسجد سے ہے, ایک اینٹ کا تعلق بیت الخلا سے ہے. بیت الخلا گندی جگہ ہے, اس کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوا ہے اس کی حیثیت کم ہو گئی. مسجد بہت اعلیٰ چیز ہے, مسجد کے ساتھ جس اینٹ کو جوڑ دیا گیا تو اس اینٹ کی بھی حیثیت ہو گئی. تیسری مثال ہم نے پڑھا ہے, ہم آپ سنتے رہتے ہیں, اصحاب کہف بہت عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بے پناہ جدوجہد کی تھی, کوششیں کی تھی. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے, لیکن اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جانے والا ایک کتا ہوگا. کتا نجس ہے, کتے کا جھوٹا ناپاک ہے, لیکن جب وہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ جڑ گیا اس کتے کی نسبت ہو گئی نیک لوگوں کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب اصحاب کہف کو جنت کے اندر داخل کریں گے تو اس کتے کو بھی داخل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا صرف کتا نہیں ہے بلکہ وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑ گیا ہے, اس کتے کی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہو گئی ہے. اس لیے ادنا چیز کی نسبت جب اعلیٰ چیز کی طرف ہوتی ہے تو ادنا چیز کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے. کتا بے حیثیت جانور ہے, لیکن جب کتا نیک لوگوں کے ساتھ جڑ گیا, کتے کی نسبت ہو گئی نیک لوگوں کے ساتھ, تو اب اس کتے کا مقام بھی بڑھ گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, فقہاء کی عبارتیں موجود ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کتے کو بھی داخل کرے گا جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ رہا ہے. میری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز کی طرف ہوتی ہے تو ادنا چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے. ہم اور آپ اس کی مثالیں, میں بھی چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور اس کی بہت ساری مثالوں کا مشاہدہ آپ کرتے رہتے ہیں. اب آگے سنیے, اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, اللہ نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا. منی ناپاک ہے, اگر منی انسان کے کپڑے میں لگ جاتی ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے, انسان کے بدن کے اندر لگ جاتی ہے بدن ناپاک ہو جاتا ہے. اگر اس منی کو دھلے ہوئے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اس کو نماز لوٹانی پڑتی ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ان منی ناپاک چیز ہے. اللہ نے انسان کو نطفے سے منی سے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من نطفہ, اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, گندی چیز سے پیدا کیا. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انسان کا کوئی مقام نہیں ہے, انسان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. لیکن جب اسی انسان کا تعلق اعلیٰ چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے, قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے, رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور علماء کے ساتھ جڑ جاتا ہے, صلحاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو اس گندے انسان کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں, ابو بکر کو کون پہچانتا, حضرت عمر کو کون پہچانتا, حضرت عثمان غنی کو کون پہچانتا, حضرت علی کو کون پہچانتا, حضرت عبداللہ بن مسعود کو کون پہچانتا, حضرت عمار بن یاسر کو کون پہچانتا, حضرت خباب کو کون پہچانتا, ابو حنیفہ کو کون پہچانتا, امام مالک کو کون پہچانتا, امام شافعی کو کون پہچانتا, امام احمد بن حنبل کو کون پہچانتا, امام محمد اسماعیل البخاری کو کون پہچانتا, امام مسلم کو کون پہچانتا؟ کوئی نہیں پہچانتا. اس لیے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فوقیت نہیں ہے, بلکہ جب امام بخاری کا تعلق رسول اللہ سے جڑا ہے, امام ابو حنیفہ کا تعلق رسول اللہ سے جڑا ہے, امام حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق نبی اکرم سے جڑا ہے, عمر کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑا ہے, پھر اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج اگر کوئی انسان ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھنا چاہے تو اس کی سر کی ٹوپیاں نیچے گر جائیں گی, لیکن ابو بکر صدیق کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے, فرشتے ہیں اس کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا, جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. اگر ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, حضرت عمر کو یہ مقام دیا ہے, حضرت عثمان غنی کو یہ مقام دیا ہے, صرف قرآن کی برکت سے, رسول اللہ کی برکت سے. یہ ادنا لوگ تھے, لیکن جب اعلیٰ چیز محمد رسول اللہ اور اعلیٰ چیز قرآن سے ان کی نسبت ہو گئی, ان
مسلمانوں، اسی طریقے سے آج میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ میرا نام رفیع الدین ہے، نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ الٹے سیدھے کلمات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، رسول اللہ سے نسبت کی برکت ہے، ورنہ کون مجھے پہچانتا؟ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. یاد رکھنا، قرآن سے ہمیں عزت مل سکتی ہے، رسول اللہ کے قدموں میں ہمیں عزت مل سکتی ہے. اور اگر کوئی عزت کا متلاشی غیر جگہوں میں ہوگا، صبح قیامت تک اسے عزت نہیں مل سکتی ہے. مسلمانوں، قرآن کریم سے جڑنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. ہاں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا ہے. ہم بے شمار واقعات سنتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا آتا ہے. جب انگریز جج نے حضرت ابوالکلام آزاد کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا تھا کہ ابوالکلام آزاد، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا، میرا پیشہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے، انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے. انگریز نے کہا، ابوالکلام ہوش و حواس میں ہو؟ ابوالکلام نے کہا، تم ہوش و حواس کی بات کرتے ہو؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، نہ میں نے شراب پی ہے، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اور نہ میں نے زنا کیا ہے. مولانا حسین احمد مدنی میرے ساتھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں، حقیقت کے ترازو میں اپنی بات کو تول کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں، میرا پیشہ انگریزوں سے بغاوت کرنا ہے. انگریز نے کہا، اس کی سزا جانتے ہو؟ حضرت نے کہا، ہاں. انگریز نے لکھا کہ ابوالکلام، آپ کو 6 مہینے کی سزا بامشقت دی جا رہی ہے. ابوالکلام آزاد نے جب اپنی سزا کو سنا تو جناب جج، انگریز جج کو للکار کر کہا، جناب جج، آپ سمجھ رہے ہیں ابوالکلام اس سزا کو سن کر ڈر گیا؟ سنو، ابوالکلام آزاد کو یہ سزا سن کر اس کے جسم میں، اس کے دل میں اتنی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی ہے جتنی حرکت آپ کو سزا لکھتے ہوئے ہوئی ہے. میرے اندر ذرہ برابر خوف نہیں ہے. اگر ابوالکلام آزاد کو یہ جرأت عطا کی تھی قرآن کی نسبت میں، رسول اللہ کی نسبت میں، مسلمانوں، ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. اللہ ایسا جرأت مند بنا دے گا، ایسا بہادر بنا دے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکے گا لیکن ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے. یہ طاقت اور قوت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. دوسری مثال، مولانا حسین احمد مدنی، جن کو دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے، جنہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خالد دینا ہال جو اس وقت پاکستان میں ہے، خالد دینا ہال کے اندر جب انگریز جج نے حضرت مولانا مدنی سے کہا تھا، حسین احمد، تم نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت نے کہا، دیا ہے کیا ہوتا ہے، میرا فتویٰ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، آئندہ بھی میرا فتویٰ یہی رہے گا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. میرے بھائیوں، اس وقت مولانا محمد علی جوہر اس کے اندر موجود تھے، جج کے سامنے موجود تھے. ان کے قدم کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت بیان بدل دیجئے. مولانا مدنی نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں بیان بدلتا ہوں میرا ایمان بدل جائے گا. نہیں، میرا فتویٰ یہی ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ جرأت کیوں ملی تھی؟ یہ حوصلہ کیوں ملا تھا؟ یہ طاقت کیوں ملی تھی؟ قرآن سے نسبت کی وجہ سے، رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے. میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں. روم کے بادشاہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد آپ کو ملے تو اس کو پکڑ کر کے میرے سامنے پیش کرو. اس کو مارنا نہیں ہے بلکہ اس کو میرے سامنے پیش کرنا ہے، میں اس سے کچھ سوالات کروں گا. روم کے لشکر ادھر ادھر پھیل گئے، ایک صحابی پکڑے جاتے ہیں
اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی پکڑے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کے ساتھ بات سننا، میں بہت زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں نہیں رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا جاتا ہے۔ روم کا بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ سے کہتا ہے، عبداللہ عارض علیک ان تتنصر، میری خواہش یہ ہے، میری پیشکش یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو اپنا لو۔ آگے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو میں اپنی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، میں اپنی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، آدھی سلطنت تم کو دے دوں گا اور آدھی سلطنت اپنے پاس رکھوں گا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ سے اس نے یہ کہنا چاہا کہ اگر تم مسلمان ہونا چھوڑ دیتے ہو، تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، تو میں آدھی سلطنت تمہارے حوالے کر کے تم کو اس سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آج ایک ایک فرد کو سننے کی ضرورت ہے، آج ہم میں سے ایک ایک فرد کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے روم کا بادشاہ، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، سن، اگر تیرے پاس جو سلطنت ہے پوری کی پوری اور جو کچھ اہل عرب کے پاس ہے، جتنا مال، وہ سارا کا سارا لا کر کے میرے قدموں میں ڈال دے، اور ڈال کر کے یہ کہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں محمد عربی سے دستبردار ہو جاؤں، میں اسلام کو چھوڑ دوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ساری زندگی اسلام کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جرات تھی۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم کو مروا دوں گا، تم کو میں دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر جان رہتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں رہتی ہے کوئی بات نہیں۔ چنانچہ اس روم کے بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو عبداللہ بن حذافہ کو لے جایا جائے اور ان کو سولی دے دی جائے، اور ان کو سولی پر لٹکا کر کے ان کی طرف تیر کے رخ کو ان کی طرف کر کے چلایا جائے، اور تیر کو عبداللہ بن حذافہ کے قریب سے ہو کر کے گزارا جائے۔ لیکن عبداللہ کو مارنا نہیں ہے، صرف ان کے اندر دہشت پیدا کرنی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لے جایا جاتا ہے، اور جلاد ان کی طرف تیر کے رخ کو کر کے ان کی طرف تیر کو چلاتے ہیں، ان کے قریب سے ہو کر کے تیر کو گزارتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا اتنا جرات مند ہے، بادشاہ نے دیکھا اس کا دل کتنا مضبوط اور مستحکم ہے، بادشاہ نے کہا ان کو لایا جائے۔ پھر بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ، اب میں تم کو گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دوں گا۔ چنانچہ ایک بڑا دیگ منگوایا جاتا ہے، اس کے اندر پانی کو گرم کیا جاتا ہے۔ جب پانی گرم ہو گیا تو مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، ایک کو اس گرم پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ فوراً جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ان کو دیگ کے پاس لے جایا جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، لگتا ہے عبداللہ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے، اپنے اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، عبداللہ، لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے، لگتا ہے تم اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہوں، نہ مجھے موت کا ڈر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میرے پاس صرف ایک جان ہے، ایک جان ہے۔ ابھی جب مجھے گرم پانی کے اندر ڈالا جائے گا فوراً میری جان چلی جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں میرے پاس جانیں ہوتی، اور ساری کی ساری جانوں کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جرات، یہ حوصلہ اگر عبداللہ بن حذافہ کو ملا تھا، کیوں ملا تھا؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، رسول اللہ سے جڑنے کی وجہ سے ملا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو لایا جائے، ان کو گرم پانی کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا، اے عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو چھوڑ دوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو
کامیابی اس کا مقدر تو بنے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج قرآن سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو جوڑیں۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے، توجہ، قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کو اپنے سینوں میں جگہ دیں، قرآن کریم میں جس چیز کو حلال کیا گیا ہے اس کو حلال سمجھیں، جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس سے بچیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا پھر دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ پروگرام بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ حضرات مقررین اور مہمانان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آپ اپنے مدرسے کے مقام کو پہچانیے، اپنے مدرسے کے مقام کو پہچانیے، اختلافات کو دور کر دیجئے۔ یاد رکھیے اگر ہر کسی کی بات پر، ہر کسی کی رائے پر عمل کرے تو کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ لا محالہ ایک ہی بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 بجے نماز ہے، کچھ لوگ کہیں گے 1:15 بجے نماز ہے۔ بھائی اگر 1 بجے نماز ہوگی ظہر کی یا تو 1:15 بجے ہوگی، دو آدمی مشورہ دینے والے ہیں، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانو، کیسے دونوں کی بات کو تسلیم کر لی جائے؟ بات ایک ہی کی تسلیم کی جائے گی، ایک ہی کی مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی رائے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر آپ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ اپنے مدرسے سے جڑے رہیں، اختلاف کو ختم کریں۔ اگر اختلاف اس طرح ہم بنائے رکھیں گے ہمارا مدرسہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج اگر میں اس کرسی پر بیٹھ کر کے آپ حضرات کے سامنے کچھ بول رہا ہوں، اسی مدرسے کی برکت ہے، اسی مدرسے کی برکت ہے، اسی مدرسے کے اندر میں نے پڑھا ہے۔ آج بھی ہمارے اساتذہ میں مولانا مجیب اللہ صاحب موجود ہیں اور دوسرے اساتذہ موجود ہیں، اسی مدرسے کے اندر ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسی مدرسے سے سیکھا ہے، بعد میں چل کے اور جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے۔ اس لیے اس مدرسے کو آپ کم تر نہ سمجھیے، بلکہ یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے پھر اس کے بعد اوپر مسئلہ آسان اور حل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات مدرسے پر توجہ دیجئے، جتنا ہو سکے آپ تعاون کیجئے، بھرپور تعاون کیجئے، آپ مفید مشوروں سے نوازیے اور ایک قوم بن کر، ایک جماعت بن کر، ایک گروہ بن کر مدرسے کا تعاون کیجئے، پھر مدرسہ ترقی کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن سے ہماری نسبت کو مضبوط کرے اور ہمیں علماء کے ساتھ جوڑے رکھے، صلحاء کے ساتھ جوڑے رکھے۔ بس 2 منٹ اور دیکھیے حضرت، بات اصل یہ ہے کہ آج بھی علماء کے اندر کمیاں موجود ہیں، علماء کے اندر کمیاں موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ رب العزت کے حبیب نے اگر کسی کو اپنا وارث بنایا ہے، علماء کو بنایا ہے، اس لیے کمیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کامیاب ہے، نہیں سمجھتا ہے ناکام ہے، جب اس کی آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ علماء ہوتے کیا ہیں۔ اب اگر کوئی اس زمانے کے اندر ابو بکر کو تلاش کرے گا کیسے مل پائیں گے، عمر کو تلاش کرے گا کیسے مل پائیں گے، ابو حنیفہ کو کوئی تلاش کرے نہیں مل پائیں گے، امام شافعی کو تلاش کرے نہیں مل پائیں گے۔ وقت کے لحاظ سے ابو حنیفہ ہوگا، وقت کے لحاظ سے امام شافعی ہوگا، اور آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں اور صبح قیامت تک موجود رہیں گے اور آپ حضرات ان سے جڑیں اور ان کی خاطر تواضع کریں، ان کے ساتھ جڑے رکھیں، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا آپ کامیاب رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ناکام رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، آج ایک طرف دولت مند کو ہم دیکھتے ہیں، دوسری طرف ایک عالم کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ عالم کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ بات نہیں ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس ترازو پر جس ترازو پر لکڑی تولی جاتی ہے اس ترازو پر ہیرے جواہرات نہیں تولے جاتے ہیں، جس ترازو پر ہیرے جواہرات تولے جاتے ہیں اس ترازو پر لکڑی نہیں تولی جاتی ہے۔ علماء کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، چاہے کوئی تسلیم کرے چاہے نہ کرے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، علماء سے نسبت قائم کریں، علماء سے جڑے، قرآن سے جڑے۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں پھر دنیا اور آخرت ہماری ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔